الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امام نووی رحمہ اللہ کی الاربعون النوویہ کی مجالس جاری ہیں. انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 9 سے آغاز کریں گے باذن اللہ. اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. حدیث نمبر 9 جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ انه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاری ومسلم. جناب ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس چیز سے روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اس لیے کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے قومیں، انہیں کثرت سوالات، کثرت مسائلہم، اور واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے نے ہلاکت میں ڈال لیا. یعنی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنی اطاعت کی فرضیت کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی قوموں کی ہلاکت کے جو اسباب ہیں ان میں سے کچھ سبب بیان فرما رہے ہیں. اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں پہلے ہم ان کا تذکرہ پڑھ لیتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ابو ہریرہ دراصل ان کی کنیت تھی. آپ کا اصل نام عبد الرحمن ابن صخر تھا. آپ قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے، اور 7 ہجری میں آپ غزوہ خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد اسلام لے کر آئے اور مدینہ منتقل ہو گئے. اور اصحاب صفہ میں سے چونکہ آپ کا تعلق تھا، یعنی وہ اصحاب جن کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا، تو وہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا، ایک خاص جگہ تھی جہاں پر رہا کرتے تھے ایسے لوگ. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے. اب چونکہ ان کی اس طرح کی کوئی مصروفیت نہیں تھی جس طرح کے دیگر انصار یا مہاجر صحابہ تجارت وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے یا کھیتی باڑی کا، تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے، آنا جانا مجالس کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ. تو آپ کو بہت زیادہ اس بات کا موقع ملا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ سکیں، ان سے احادیث یاد کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جن سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، تقریباً 5000 کے قریب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث روایت کی ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے شامل تھے، جن کے لیے آپ نے خود دعا فرمائی، آپ کے لیے اور آپ کی والدہ کے لیے، کہ ہر مومن ان سے محبت فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم ان کا ذکر انتہائی احترام اور محبت سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. آپ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحیثیت مفتی کے خدمت سر انجام دیتے تھے مدینہ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اور بھی دیگر امور ہیں. انشاءاللہ اس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. 78 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی 58 یا 59 ہجری کے اندر مدینہ میں، اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا میں حکم دوں وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم، تو اس کو تم اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ. دراصل یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں بتائے ہیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم نے ماننا ہے، جن کاموں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر حکم ہے وہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اس پر ہم نے چلنا ہے، اور اسی میں ہماری فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے. اور یہی بات قرآن کریم میں ہمیں بہت جگہ پر ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء علیہ السلام کی جماعت، والصدیقین، اور صدیقین سچے لوگ، والشہداء شہداء، اور الصالحین صالح نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں، یعنی یہ کمپینین بہت اچھے کمپینین ہیں یہ سارے کے سارے اہل ایمان کے لیے، ان کی صحبت بہترین صحبت ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا یہ حق ہے نہ کسی مومن عورت کا یہ حق ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے معاملے میں ان کو کوئی اختیار ہو. تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے سو وہ یقیناً گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ واضح گمراہ ہو گیا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کی اطاعت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی اطاعت بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس حدیث میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جتنی انسان کی اطاعت و طاقت ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورۃ التغابن میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنی تمہاری طاقت ہو. تو یہاں پر بھی ہمیں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم نے ہر حال میں کرنی ہے اور جتنی ہماری استطاعت ہے اور طاقت ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب بیان فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، کہ تم میں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے. اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے لیکن سوالات پر سوالات کیے کرتے ہیں اور اس طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، فرضی مسائل گھڑ لیتے ہیں، اس پہ علماء کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس میں بالکل وہ صفر ہوتے ہیں، زیرو ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی. لیکن کوئی معاملہ آ جائے، کوئی انسیڈنٹ ہو، کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ درپیش ہو جائے اہل ایمان کے لیے، یا کسی تاریخ کا کوئی معاملہ ہو یا کوئی کرنٹ افیئر کا کوئی معاملہ ہو، اور اس میں وہ گفتگو کریں گے اور جنگ و جدال کسی کیفیت پیدا کر لیں گے. لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں قرآن و سنت میں آ گئی ہیں، جس کا 100% واضح ہے ایک چیز کہ وہ اس میں ہماری فلاح کا حصہ موجود ہے اور اس کے اندر ہماری فلاح ہے، اس پر وہ عمل نہیں کرتے. تو اس چیز سے دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم بہت زیادہ سوالات کرنا، بحث و مباحثہ کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے دین کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس سے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح پچھلی امتوں کے اندر ایک یہ خرابی بھی تھی کہ وہ اپنے نبیوں میں اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی ان کی فرما برداری سے بھی وہ لوگ منہ موڑ لیا کرتے تھے اور اس کے اندر بہت زیادہ باتیں نکال لیا کرتے تھے.
تو اس سے ہمیں منع فرمایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں تو یہ جوامع الکلم میں سے بھی ہے، یعنی پورا دین اس میں آپ کو سمٹ کے معلوم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے میں نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. تو یہ بھی حدیث اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم میں سے ہے، کیونکہ اس میں تمام کے تمام وہ احکام آ جاتے ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے، اور ان سب کا بھی حکم ہے کہ اس میں جن سے ان سے بچنا چاہیے. چلتے ہیں اپنی حدیث نمبر 10 کی طرف، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ رب العزت طیب ہیں، پاک ہیں، اور وہ صرف طیب یعنی پاک اور حلال چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسولوں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور وہ پریشان حال گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف یوں پھیلاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب یا رب یا رب. لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور وہ حرام غذا سے پلا ہوا ہوتا ہے، اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہوئی ہوتی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے. دیکھا جائے تو اس حدیث کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان حلال روزی کا کمائے، کھائے، اور اسی طرح حرام سے بچے، اور اپنی زندگی کے اندر طیب چیزیں جو ہیں اس کو اختیار کرے. یہ حدیث بھی ایک عظیم حدیث ہے جس کے اندر اہل ایمان کو، اہل اسلام کو حلال روزی کی طرف بڑھنے کا اور اس کو کمانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حرام چیزیں ہیں، حرام کھانا، حرام کی پرورش کرنا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ کا ایک نام بھی ہے، ان اللہ طیب، اللہ رب العزت پاک ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ رب العزت پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں. لا يقبل الا طیبا، اور نہ ہی وہ ہمیشہ پاک صاف ستھری چیزیں ہی قبول فرماتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم غور کریں اس پر تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت حرام مال کو ناپسند فرماتے ہیں بلکہ پاک مال کو قبول فرماتے ہیں، پاک مال سے دیا ہوا صدقہ قبول فرماتے ہیں، اسی طرح جو انسان نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل، پاک عمل کرتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے، اس کا عمل بدعات سے پاک ہوتا ہے، ایسے عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتے ہیں. یعنی صرف یہ معاملہ کمانے کے حد تک نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو اعمال ہیں، اس کے عقائد ہیں، وہ سب بھی اس کے اندر داخل ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے قبول فرماتے ہیں جس کا عمل صالح ہوتا ہے، پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جو چیز وہ اللہ رب العزت کے سامنے بھیج رہا ہوتا ہے اس تک وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. اور اس کے اندر خاص طور پر یہ چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ جو شخص حلال روزی کی فکر کرتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ خیر ہے. جیسا کہ
اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، اور اس میں وہ کیا حکم ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو یہ حکم رسولوں کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ اے ایمان والو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو پاک چیزیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم پاک صاف ستھری چیزیں کھائیں، حلال چیزیں کھائیں، حلال چیزوں کو اختیار کریں اور اس کو حاصل کرنے کی بھی کے لیے محنت کریں، باقاعدہ تکو کریں، کیونکہ جو شخص حلال کو کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتے ہیں، اور جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام کی مال میں دھسا رہتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی ناپسند ہوتا ہے۔ تو اس طرح بھی انسان جو ہے اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی روزی کو حلال کرتا ہے، نیک اور صاف ستھری روزی کھاتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بہت اہم بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ لوگوں کی جو دعائیں ہیں ان کی عدم قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، یعنی ان کے پیٹ میں کون سا لقمہ جا رہا ہے اس بات کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ حرام مال سے کھایا گیا ہے یا پھر حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے۔ تو انسان جو کچھ کماتا ہے، جس چیز کو اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت میں۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ ایک شخص بہت ہی لمبا سفر کر رہا ہے اور اس حالت میں ہے کہ پریشان حال ہے، گرد و غبار میں اس کی حالت خراب ہے، جو کہ عام طور پر سفر کے اندر ہو جاتی ہے، اور وہ سفر میں اللہ رب سے مانگ رہا ہے یا رب یا رب، یعنی میری مدد فرمائیے، میرے لیے میرے حال پر رحم فرمائیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، یعنی جو کچھ وہ کماتا ہے وہ حلال طریقے سے نہیں ہوتا، جو کچھ وہ پی رہا ہے وہ بھی حلال طریقے سے نہیں ہے، جو اس کپڑے اس نے پہنے ہیں وہ بھی حرام مال سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ پورا اس کا جو جسم ہے وہ حرام کے مال پر جو ہے وہ پرورش پایا ہے۔ تو ایسا شخص کی اللہ رب العزت دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ رب العزت کیوں کر اس کی دعا قبول کرے کہ جب اس نے اللہ رب العزت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اللہ رب العزت کی حدود کا خیال نہیں رکھا، تو اللہ رب العزت اس حال کو اس کو دیکھ کے اس پر کیوں رحم کرے؟ بلا شبہ ایسا شخص رحم کا مستحق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ سفر میں جب انسان دعا کرتا ہے تو ایسی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ ایک شخص جب سفر میں دعا کرتا ہے تو عام طور پر سفر میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت جلد قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، اس میں حلال ہی کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بڑھتے ہیں ہم 11ویں حدیث کی طرف، جو کہ جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وريحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حدیث حسن صحیح۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی دنیا کے پھول سیدنا ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر رکھا ہے، وہ چیز چھوڑ دو جس میں تمہیں شک ہو، اور وہ اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اور یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، اور اسی طرح نسائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی سنن میں ذکر کی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے متعلق کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
یہ بھی ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے ہے، انتہائی مختصر بات، لیکن اس کی جو معنی اور مفہوم اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پورے کا پورا دین جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اس چھوٹے سے جملے کے اندر، کہ انسان اس چیز کو چھوڑے جس میں اس کو شک ہے اور وہ چیز اختیار کرے جس میں اس کو شک نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کا جو بنیادی نقطہ وہ یہی ہے کہ انسان مشتبہ امور سے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس سے اجتناب کرے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی دنیا کے پھولوں میں سے ایک پھول ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کی کنیت ابو محمد تھی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی ہجرت کے تیسرے سال مدینہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوجوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے متعلق یہ پیشن گوئی بھی فرمائی کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح بھی کروائے گا، جو کہ سچ ثابت ہوئی 40 ہجری کے اندر۔ 41 ہجری میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور آپ کو مدینہ میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ نے بھی تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 کے قریب احادیث روایت کی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ بہت بہت چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ قول ہے کہ میں نے اپنے نبی سے یہ بات یاد کر رکھی ہے، دراصل اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا شان ورود یہ ہے کہ ایک تابعی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی خاص بات یاد کر رکھی ہے؟ تو جناب حسن نے پھر اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کر کے رکھی ہے کہ جس چیز میں شبہ ہو اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، اور جس چیز میں شبہ نہ ہو اس چیز کو اختیار کر لیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس میں ایک مسلمان کو اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ مشتبہ امور سے بچے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے حدیث نعمان میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں، اس کا بتا بھی دیا ہے، حلال چیزیں واضح ہیں، اور حرام جو چیزیں ہیں اس کا بھی بتا دیا، وہ بھی واضح ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، جن کے متعلق واضح نہیں ہوتا کہ یہ حرام کی کیٹیگری سے ہے یا یہ حلال کی کیٹیگری سے ہے۔ تو اس میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، وہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں اس کو ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، مشتبہ امور سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل کر سکے اور اس کا ایمان سلامت رہ سکے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہیں غلطی سے اگر کسی مشتبہ چیز کو اختیار کر لیتا ہے تو کہیں وہ ایسی چیز اختیار نہ کر لے جو اللہ رب العزت کی حرام تھی، اور اس سے اس کو ایمان کو نقصان پہنچ جائے، وہ اپنے رب سے دور ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلی بات جو ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے، کسی بھی مشتبہ امور اس کے سامنے اگر آ جاتا ہے تو وہ اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ اس کے متعلق اہل علم سے سوال کرے، ان سے پوچھے کہ اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، آج کل کے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، مسائل ہیں کہ جو مشتبہ امور میں سے ہیں، تو اس میں ایک مسلمان کا ہمیشہ یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس سے دوری اختیار کرے، فوراً اس پر عمل نہ کر لے، بلکہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، اور اس کے بعد پھر اہل علم سے اس کے حوالے سے سوال کرے۔ اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہو جائے تو پھر اس چیز کو اختیار کرے، ادروائز اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اس پر بالکل بھی عمل نہ کرے، بلکہ اس سے دور رہے اور اپنے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہی اس کے لیے سب سے بہتری کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھی ہماری 11ویں حدیث۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے باذن اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔